بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں یہ گزارشات کر رہا تھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مقصد کیا تھا، آپ نے کس لیے اتنی بڑی قربانی جو ہے وہ پیش کی، اور پھر اس کے متعلقہ کچھ باتیں تھیں۔ تو آج بھی میں اسی چیز کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور آج میں کسی حد تک اس ٹاپک کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس مقصد کے لیے آپ نکلے تھے، اور جو آپ کا مقصود تھا اس سفر سے، اسے سمجھنے کے لیے سب سے قریبی جو ذریعہ ہے اور سب سے جو بنیادی بات ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے خطبات ہیں جو آپ نے اس دوران دیے۔ مختلف جگہ پہ آپ نے خطبے دیے جس میں آپ نے یہ بتایا کہ میں کیوں نکلا ہوں اور میرے نکلنے کا مقصد کیا ہے۔ میں نے جو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کی طرف لکھا تھا وہ بھی آپ کو سنا دیا تھا، جو اہل بصرہ کی طرف خط لکھا تھا وہ بھی آپ کو سنا دیا تھا،
اور جو خطبہ آپ نے مقام بیدا میں دیا تھا وہ میں عرض کر رہا تھا کہ وقت ہمارا ختم ہو گیا تھا۔ آج میں یہاں تک ہم نے یہ خطبہ پڑھا تھا اس کا صرف ترجمہ کرتا ہوں اور پھر میں آگے کچھ توضیحات کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا ایھا الناس، اے لوگو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من رآ سلطانا جائرا، جس بندے نے کسی ظالم بادشاہ کو دیکھا، یعنی دیکھا سے مراد کیا ہے جس کا واسطہ کسی ظالم بادشاہ کے ساتھ پڑ گیا، وہ کیسا بادشاہ ہو؟ مستحلا لحرام اللہ، وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والا ہو، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، اور وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے والا ہو، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور وہ اللہ کے بندوں میں گناہ اور سرکشی کا معاملہ کرتا ہو، یعنی وہ عدل نہ کرتا ہو، سرکشی کا راستہ اختیار اس نے کر لیا ہو اور لوگوں پر وہ ظلم کرتا ہو، گناہ کا ارتکاب کرتا ہو۔ یعنی جس بندے نے کوئی ایسا بادشاہ دیکھا، آپ نے فرمایا فلن یغیر ما علیہ بفعل ولا قول، پھر اس بندے نے اپنی استطاعت کی حد تک اسے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی، یعنی جتنی اس میں طاقت تھی اس حد تک اس نے اس کے خلاف جد و جہد نہیں کی۔ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے اس ظالم بادشاہ کے ساتھ ہی دوزخ میں پھینک دے۔ جس بندے نے حتی الامکان اسے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی، یعنی بالکل وہ مطمئن ہو کے بیٹھ گیا، اس کے شیڈول میں ہی نہیں تھا کہ میں نے کوئی اپنا کردار ادا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسے اس ظالم بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں پھینک دے۔ یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا تھا، اب میں آگے آ رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا الا وان ہؤلاء، اور خبردار ان لوگوں نے، ان لوگوں سے کون مراد تھا؟ یزید اور یزید کے جو ارباب سیاست تھے، خبردار ان لوگوں نے قد لزموا طاعت الشیطان، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو لازم پکڑ لیا ہے، یہ لوگ شیطان کی اطاعت کرتے ہیں۔ وترکوا طاعت الرحمن، اور ان لوگوں نے اللہ رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے۔ میں پھر عرض کروں گا، یہ کوئی سیاسی تقریر نہیں ہے جیسے روٹین میں سیاسی تقریریں اس دور میں کی جاتی، یہ اس ذات گرامی کا فرمان ہے جسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا ہے، اور جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں اور سادات مسلمین میں سے، علماء صحابہ میں سے اور کبار صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، سیدنا امام حسین، وہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ شیطان کی اطاعت کو چھوڑ دیا، شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا ہے، وترکوا طاعت الرحمن، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے۔ وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ، انہوں نے زمین میں فساد برپا کر دیا ہے، جبکہ جو سربراہ مملکت ہوتا ہے اس کا کام فساد کو رفع کرنا ہوتا ہے،
اگر لوگ فساد کریں بھی تو وہ ان کو ختم کرتا ہے، وہ ان کو وہاں امن کی فضا قائم کرتا ہے، جبکہ ان لوگوں نے زمین کو فساد سے بھر دیا ہے اور فساد کو برپا کر دیا ہے۔ وَأَطَّلُ الْحُدُودَ، اور حدود کو معطل کر دیا ہے، اللہ کی جو حدود ہیں ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، ان لوگوں نے مال غنیمت کو اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے، ان لوگوں نے مال غنیمت کو اپنی ملکیت سمجھ لیا۔ دیکھیں یہ جو مال غنیمت ہوتا ہے یا جو بیت المال میں جو کچھ ہوتا ہے وہ پوری اسلامی ریاست کا مال ہوتا ہے، عوام کا مال ہوتا ہے، اور جو خلفاء تھے، جو خلفائے راشدین تھے، وہ اس معاملے میں بھی بہت زیادہ محتاط ہو کے چلتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی تصرف مسلمانوں کے مال میں ایسا کر لیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو اور جو ہمارا حق نہ ہو۔ یعنی وہ آپ ہم اس کو آسانی سے یوں سمجھ لیتے ہیں کہ وہ بیت المال کو اپنی جاگیر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ بیت المال ہمارے پاس مسلمانوں کی امانت ہے جس میں ہر مسلمان کا حصہ ہے۔ اب دیکھیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب حملہ ہوا تو طبیب نے شہد علاج کے طور پر تجویز کیا، اور شہد بیت المال میں موجود تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ بیت المال میری میراث نہیں ہے، میرا ملکہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی میراث ہے۔ پھر شورا کے فیصلے سے بیت المال کو حضرت عمر فاروق نے اپنی دوائی کے طور پر استعمال کیا جب شورا نے اس کا فیصلہ کیا۔ یعنی اس طرح وہ لوگ محتاط تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر سپہ سالار تھے، اور ایک سپہ سالار کی جو قدر و قیمت ہوتی ہے نا وہ سربراہ مملکت سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا ہوتا، کیونکہ وہ سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے کسی شاعر کو کوئی انعام دے دیا، کوئی زیادہ انعام سے نواز دیا کسی شاعر کو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ان کے منصب سے معزول کر دیا۔ آپ نے فرمایا اگر تو تم نے یہ پیسہ لشکر کے مال میں سے دیا ہے، جو لشکر کے پاس مال تھا ان کی ضروریات کے لیے جو تمہیں خلافت سے ملا تھا، اگر تو تم نے یہ پیسہ اس میں سے دیا ہے تو مسلمانوں کے مال میں بددیانتی کی ہے، تم اس قابل نہیں ہو، اور اگر یہ پیسہ اپنی جیب سے دیا ہے تو تم نے فضول خرچی کی ہے۔ اب دیکھیے حضرت خالد بن ولید کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، انہیں لوگوں نے کہا آپ کو معطل کر دیا گیا ہے، آپ اعلان بغاوت کر دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا میں اللہ کی رضا کے لیے لڑتا تھا، حضرت عمر کی رضا کے لیے نہیں لڑتا تھا، اگر مجھے معزول کر دیا ہے تو میں جس طریقے سے مجھے ریاست سے جو حکم ملے گا میں اس کی تعمیل کروں گا، ہم مسلمانوں میں فتنہ ڈالنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یعنی اس قدر یہ ایک نمونے تھے جو متقدمین نے قائم کیے تھے۔ تو سیدنا امام حسین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے بیت المال کو اور مال غنیمت کو اپنی جاگیر سمجھ لیا ہے۔ وَأَحَلُّوا حرام اللہ، اور انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا ہے۔ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا۔ اب یہاں پہ ذرا رک جائیں۔
یہی وہ نقطہ ہے، یہاں آ کر یزید کے بارے میں یہ بحث ہوتی ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ جو ہے نا کہ ہم یہ کہیں کہ اس بندے نے اللہ کے حلال کو حرام کر دیا ہے یا اللہ کے حرام کو حلال کر دیا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ کے اس حرام کو حرام نہیں مانتا، یا میں اللہ کے اس حلال کو حلال نہیں مانتا، یہ کفر ہے۔ جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ یہ تو نہ کہے کہ میں اللہ کے حلال کو حرام کرتا ہوں یا اللہ کے حرام کو حلال کرتا ہوں، لیکن وہ اس کا ارتکاب کرے اور عملی طور پر حرمت الہی کو پامال کر دے یا حلت الہی کو پامال کر دے، تو ایسا کرنے والا بندہ کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے۔ ہمیں ذرا جھگڑوں سے بچ کے نا صورتحال کو سمجھنا چاہیے۔ فرض کیجئے گا اسلام نے شراب کو حرام کیا، ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں اسے حرام نہیں مانتا، تو اس کا یہ کہنا کفر ہے۔ اسے بتایا جائے گا کہ جی حرام ہے، اگر وہ پھر بھی ڈٹ جائے گا، اب اس نے التزام کفر کر لیا، اب اس پہ کفر کا فتویٰ لگے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں اس کو حرام مانتا ہوں لیکن مجھ سے یہ گناہ ہو جاتا ہے، ایسا کرنے والا بندہ فاسق ہے، کافر نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یزید اور یزیدیوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں تو کس معنی میں فرماتے ہیں؟ کس معنی میں کہ انہوں نے حلال کو حرام کر دیا ہے اور حرام کو حلال کر دیا ہے؟ اسی میں امت میں اختلاف ہوا یزید کی حیثیت کیا ہے۔ کچھ ایسے بڑے بڑے نام، چھوٹے نہیں ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے یزید کی تکفیر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یزید کافر تھا، یعنی اس نے ایسے کام کیے کہ وہ کفر کا مرتکب ہو گیا، اور وہ چھوٹے بندے نہیں ہیں۔ ان میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی جیسے مفسر ہیں، علامہ ابن جوزی جیسے محدث ہیں، اور علامہ علوسی جیسے مفسر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یزید کی، میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، مجھے ان لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے جو پہاڑی کے ٹیلے کی آواز پہ فتویٰ لگاتے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو ان لوگوں کے نزدیک یہ یزید کافر تھا، لیکن اکثر جو علماء ہیں، اکثر امت کا جس پر قول ہے، میں ابھی عبارتیں پڑھ دیتا ہوں ایک دو، وہ کہتے ہیں کہ یزید فاسق، فاجر، شرابی، مرتکب کبائر تھا، یعنی ان کے یزید کے فسق میں کسی اہل سنت نے شک نہیں کیا۔ جو لوگ آج یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں نا کہ یزید تو بڑا اچھا تھا، یہ تو روافض کی پھیلائی ہوئی کہانیاں ہیں، اگر روافض خدا کو ایک مانیں گے تو ہم ان کی ضد میں خدا کو دو تو نہیں مان لیں گے نا۔ جو بات حق ہے وہ تو حق ہے، لیکن یہ روافض کی بات نہیں ہے، یہ پورا اسلامی لٹریچر اس چیز پر گواہ ہے، پورا اسلامی لٹریچر اس چیز پر گواہ ہے کہ یزید کے فسق و فجور میں کسی نے کلام نہیں کیا اور کسی نے شک نہیں کیا، کسی مورخ نے، کسی محدث نے، کسی عالم نے۔ وہ شرابی تھا، وہ بدکار تھا، وہ مرتکب کبائر تھا، جتنے بھی فسق اس کے بیان کیے گئے ہیں، علامہ ابن کثیر نے، طبری نے، سب نے بیان کیے ہیں، اس میں کسی سنی کو، کسی اہل علم کو اس میں شک نہیں ہے۔ اب میں اس خطبے میں ذرا آگے بڑھنے سے پہلے
آپ کو 2 عبارتیں سنانا چاہتا ہوں اس بارے میں۔ جی میں نے بتا دیا نا کہ فسق و فجور، فسق ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرنا، اور فجور بھی اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ ایک بندہ یہ کہے کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ ایک بندہ کہے کہ میں نماز کو فرض مانتا ہوں لیکن وہ پڑھتا نہیں ہے، تو وہ فاسق و فاجر ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ یہ بات ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک تو علامہ سیوطی کی عبارت سناتا ہوں جو تاریخ الخلفاء کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لما فعل یزید باہل المدینہ ما فعل ما شربہ الخمر و ایتانہ المنکرات اشتد علیہ الناس وخرج علیہ غیر واحد لم یبارک اللہ فی عمرہ، کہ یزید نے اہل مدینہ کے ساتھ جو سختیاں کی وہ کی، ان کے ساتھ ساتھ وہ شراب پیتا تھا اور ممنوع اعمال کا مرتکب ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے لوگ اس سے ناراض ہوئے اور بہت سے لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ حضرت امام حسین کی شہادت کی بات ہے۔ اب دیکھیے، یہ میں جو پہلی عبارت پڑھنے لگا ہوں یہ متقدمین میں سے علامہ آلوسی کی عبارت ہے۔ میں اس کا صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، عربی میں نہیں پڑھتا کیونکہ وہ پھر ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے۔ علامہ آلوسی جو ہے یہ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 73 کی عبارت ہے۔ علامہ آلوسی کے بارے میں پہلے عرض کیا، وہ یزید کی تکفیر کے قائل ہیں، وہ یزید کو کافر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اور میرا ظن غالب یہ ہے کہ وہ خبیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والا نہیں تھا، کہ وہ خبیث یعنی یغلب علی ظنی ان الخبیث لم یکن مصدقا برسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آلوسی کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خبیث رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لانے والا نہیں تھا، اور جو کچھ اس نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے باسیوں اور اہل بیت اطہار کے ساتھ ان کی زندگی اور بعد از وفات کیا، اور جو کچھ اس نے دیگر افعال کیے وہ اس کے عدم ایمان پر یعنی مومن نہ ہونے پر، قرآن مجید کے اوراق گندگی پر ڈالنے سے کم دلالت نہیں کرتے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ خبیث مسلمان تھا تو وہ ایسا مسلمان تھا جس کے اتنے زیادہ گناہ کبیرہ کیے، جس نے اتنے زیادہ گناہ کبیرہ کیے جو بیان کی حدود سے باہر ہیں۔ یہ ہے علامہ آلوسی کا نظریہ۔ اب سامعین محترم، میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ایک بندہ جو اس کی برائی ہے اسے بیان کرنا چاہیے۔ وہ جو اشعار ہے نا کہ جب امام حسین کا سر آیا تو اس نے کہا نہ بنو ہاشم پر کوئی وحی آئی، نہ یہ ہوا، آج میں نے بدلہ لے لیا، وہ کسی تاریخ سے ثابت نہیں ہیں، وہ من گڑت اور جھوٹے اشعار ہیں جو منسوب کیے گئے ہیں اور وہ روافض نے کیے ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہاں، جب امام حسین کا سر یزید کے دربار میں لایا گیا، اس نے حضرت امام حسین کے ہونٹوں پر چھڑی ضرور ماری تھی، یہ تاریخ میں ہے۔ اس وقت ایک حضرت ابو بردہ اسلمی تھے غالباً، انہوں نے کہا تھا اے یزید اپنی چھڑی اٹھا لے، میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو چیز ہے وہ ہے، لیکن یہ اپنے پاس سے باتیں گھڑ کے بیان کرتے رہنا یہ نہ کسی محقق کی شان ہے
اور نہ کسی اہل ایمان کی شان ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو عبارت سنا دی علامہ آلوسی کی، کیونکہ ہمارے دیکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے نا، بریلوی یعنی ان کی نسبت سے کہا جاتا ہے اہل سنت کو، یعنی دیکھیں بریلی ایک شہر تھا، اب اس کو خام کا اور رنگ لوگوں نے دے دیا۔ اور دیکھیں باس جو ہوتی نا، باس، اس میں کبھی بھی بندہ اعتدال پہ نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ نے کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے تو مناظرے سے بچیے، تب آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوں گے۔ اگر آپ مناظرے میں الجھ گئے نا، پھر آپ کبھی بھی کنسیپٹ آپ کے کلیئر نہیں ہو سکتے، پھر ایک اب انا آ جاتی ہے، ضد آ جاتی ہے۔ یعنی ہم بریلوی ہیں بے ایمانہ۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو دارالعلوم پر مقاصد تاسیس لکھے تھے نا، کہ دارالعلوم میں نے کیوں بنایا ہے، اس میں ایک آپ نے یہ لکھا تھا کہ یہ دارالعلوم اور اس کا مہتمم اہل سنت والجماعت کے عقائد حقہ کا حامل ہوگا، جس کی ترجمانی امام بر صغیر پاک و ہند میں امام احمد رضا خان فاضل بریلی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمائی ہے۔ یعنی امام احمد رضا بھی اہل سنت تھے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی اہل سنت سے، انہوں نے ترجمانی کی ہے اپنے عقائد کی، اس لیے ہمیں یعنی اس نسبت سے بھی یاد کر لیا جاتا ہے، ورنہ بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے، بریلی ایک شہر کا نام ہے۔ بریلی والے بھی اہل سنت تھے اور ان کو اپنا امام ماننے والے بھی اہل سنت ہیں۔ اب جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، لیکن امام احمد رضا خان جو ہے نا، اہل سنت کے تشخص میں ان کا نام ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، اس لیے میں ان کی دو عبارتیں اس تناظر میں پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ یزید کے پس منظر میں ایک مقام پر فرماتے ہیں، اور یہ جو عبارت میں اب پڑھنے لگا ہوں یہ عرفان شریعت ان کی کتاب ہے، اس کی ایک عبارت ہے، سن لیں اس بات کو اور آپ یقین جانیں، اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو جو علم میں رسوخ عطا فرمایا تھا اور انہیں جو عشق رسول کی دولت عطا فرمائی تھی، اس کو ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ انہوں نے تحدیث نعمت کے طور پہ کہا تھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ آپ ان کی کوئی کتاب پڑھ لیں، آپ کو لگے گا دریا ہے جو بہتا چلا جا رہا ہے۔ تو ان کی یہ جو ان کی عبارت ہے، یہ ان کی کتاب ہے عرفان شریعت، دوسری جلد ہے یا دوسرا حصہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 31 کی عبارت فرماتے ہیں، شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا۔ حرمین طیبین، خود کعبہ معظمہ و روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے۔ مسجد نبوی میں جب اہل مدینہ نے بغاوت کی تھی نا، جن لوگوں کو یہ بڑا یاد آتا ہے کہ اس نے پہلے یزید کی بیعت کر لی تھی، اس کو یہ نظر کیوں نہیں آتا کہ اس نے بیعت توڑ بھی دی تھی؟ اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اس میں بعد میں کلام کروں گا۔ مسجد نبوی میں 3 دن گھوڑے باندھے گئے تھے یزید کے حکم سے، عقبہ بن عامر قیادت کر رہا تھا، اور مسجد نبوی میں 3 دن اذان نہیں ہوئی تھی، 3 دن اذان نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ وہی دن تھے جب وہ ایک معروف تابعی ہیں جو کہتے ہیں کہ جب اذان کا وقت آتا تھا تو میں دیوانہ بن کے مسجد میں بیٹھ گیا تھا، اور اذان کا وقت آتا تھا تو روضہ نبوی سے مجھے اذان کی آواز آیا کرتی تھی۔
اب یہ کہہ دینا کہ جی یہ گڑی ہوئی کہتے ہیں، یہ گڑی ہوئی، کدھر گڑی ہوئی کہتے ہیں؟ آپ کوئی کتاب پڑھ لیں تاریخ کی، آپ وفا پڑھ لیں علامہ سمودی کی، آپ ابن کثیر دیکھ لیں، آپ طبری دیکھ لیں، کس کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا؟ تو میں یہ کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی شخصیت کم از کم اہل سنت کے نزدیک تو مسلم ہے نا، ان کی عبارت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ان کی مسجد کریم میں گھوڑے باندھے گئے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے، ٹھیک ہے؟ 3 دن مسجد نبوی بے نمازوں، بے اذانوں، بے نماز رہی، 3 دن اس میں جماعت نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی۔ مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید ہوئے۔ صحابہ اور تابعین جب انہوں نے بغاوت کی، انہوں نے بغاوت کیا بعد میں، مکہ والوں نے بھی اور مدینہ والوں نے بھی، تو کہتے ہیں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید ہوئے۔ کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا، کعبہ کا غلاف منجنیق سے، اور جلایا۔ مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دی، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر مع ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ یہ آج کل ہمارے بندے بڑے زبانیں بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں پانی بند نہیں ہوا، پانی بند نہیں ہوا، یہ نئی تحقیق اپنے خیال میں پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ خدا کے بندو، یہ جو تم نئی تحقیق جس کو کہتے ہو نا، یہ ناسبی پہلے لکھ چکے ہیں ساری باتیں اپنی کتابوں میں، اہل سنت ہمیشہ ان کا رد کرتے آئے ہیں۔ اب تم نے نئی تحقیق کے نام پر ناسبیت کو فروغ دینا شروع کر دیا ہے۔ یہ کوئی تحقیق نہیں ہے، یہ پرابلم ہے ہماری کہ وہ باتیں جو منکرین حدیث کرتے ہیں ہمارے کچھ بندے لے لیتے ہیں، اس کو نئی تحقیق کا نام دے دیتے ہیں۔ اور خدا کے بندو، یہ وہی باتیں ہیں جو وہ کرتے آئے ہیں۔ کچھ بندے رافضیوں کی باتیں لیتے ہیں، اس کو نئی تحقیق کا نام دے دیتے ہیں، کچھ ناسبیوں کی باتیں لیتے ہیں، اس کو نئی تحقیق کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے علماء شروع سے ان کو بیان کرتے آئے ہیں، اور چھوٹے بڑے علماء نہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کوئی عام بندہ نہیں ہے، بر صغیر پاک و ہند کا سب سے بڑا محدث اور فقیہ ہے اور مجدد وقت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماں ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ امام حسین 3 دن پیاسے رہے ہیں، 7 کو پانی بند ہوا ہے، 7 کو پانی بند ہوا ہے۔ اگر وقت ملا تو میں اس پر کلام کروں گا، ورنہ پھر کبھی زندگی نے وفا کی پھر کریں گے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تنے نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے، ٹھیک ہے، کہ تمام استخوان مبارک چور ہو گئے، یعنی ہڈیاں چور ہو گئی۔ سر انور کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا، کاٹ کر نیزے پر چڑھایا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ سر انور تو کاٹا ہی نہیں گیا۔ یار عبید اللہ بن زیاد تھا نا، وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس تو سر انور کا آنا ترمذی شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے پاس حضرت امام حسین کا سر مبارک لایا گیا کاٹ کر، تو اس نے آپ کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہی؟ یہ تو ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور سروں کا لانا یہ تو علامہ بدر الدین عینی جیسے بندوں نے لکھا ہے کہ سارے کے سارے سر جو تھے وہ دمشق میں یزید کے پاس لائے گئے تھے۔ تم کہتے سر کاٹا ہی نہیں گیا؟ یہ تو ناسبیوں کے دعوے تھے۔
کہ جناب کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، بس آدھے گھنٹے میں بات ختم ہو گئی تھی اور جنازے پڑھ کے دفن کر دیا تھا، یہ تو ناسبیوں کے دعوے تھے، تم انہیں کو فروغ دینے کے لیے لگ گئے بڑی تحقیق کا اپنے آپ کو محقق سمجھتے ہوئے۔ ایسی تحقیق پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں جو اہل بیت کی دشمنی پر کی جائے، اور ایسی تحقیق پر بھی لعنت بھیجتے ہیں جو صحابہ کی دشمنی پر کی جائے۔ ہم اہل سنت نبی کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، نبی کی آل کے بھی غلام ہیں۔ تو فرماتے ہیں سر انور کہ بوسہ ادا تھا، کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزلوں پھیرا گیا تھا امام حسین کے سر کو، عبرت کے لیے لوگ ڈر جائیں۔ حرم محترم مخدوات مشکب رسالت قید کیے گئے، اہل بیت کی مقدس خواتین کو رسیوں میں باندھا گیا، قید کیا گیا، اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین پر فساد کیا ہوگا؟ ملعون ہے یزید، ملعون ہے جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے، یعنی جو بندہ ان چیزوں کو فسق و فجور نہیں جانتا وہ بھی ملعون ہے، تو اس کا مرتکب کتنا بڑا ملعون ہوگا، یہ امام احمد رضا خان کی تحقیق ہے۔ اب ایک عبارت اور سن لیں، یہ بالکل چھوٹی عبارت ہے، اور یہ ہے احکام شریعت کی۔ یزید کو اگر کوئی کافر کہے تو ہم منع نہیں کریں گے، یزید کو اگر کوئی کافر کہے ہم منع نہیں کریں گے اور خود نہیں کہیں گے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کیا ہے کہ ان کے نزدیک یزید فاسق، فاجر، مرتکب کبیرہ، گناہوں کا مرتکب ہے، آل رسول کا قاتل ہے، لیکن وہ فاسق ہے، لیکن اگر جو اسے کافر کہتا ہے وہ بھی صحیح کہتا ہے، ہم اس کے ساتھ بھی مخالفت نہیں کرتے، ہم اس کا بھی رد نہیں کریں گے۔ یہ ہے جی اعلیٰ حضرت کا موقف۔ اب آ جائیں، اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس جملے سے کیا مراد تھی کہ ان لوگوں نے اللہ کے حلال کو حرام کر دیا ہے اور حرام کو حلال کر دیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے نزدیک وہ کافر ہے وہ اسے اپنے اصلی معنی میں لیتے ہیں، جن کے نزدیک وہ فاسق ہے وہ دوسرے معنی میں لیتے ہیں، اور یزید کے فسق و فجور پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے کتب عقائد میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ نئی تحقیق کے نام پہ یہ باتیں کرنا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب دیکھیے سیدنا امام حسین فرماتے ہیں کہ لوگوں انہوں نے یہ کیا، اب فرمایا انا احق ممن غیر، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ یزید اور یزیدیوں کے اس رویے کے خلاف نکلوں۔ احق کو سب سے زیادہ حقدار، کیوں؟ یہ دین جو ہے نا یہ میرے نانا لے کے آئے تھے، میرے نانا نے مجھے اپنے کاندھوں پر سوار کیا تھا، میرے نانا نے مجھے اپنی بے پناہ محبتوں سے نوازا تھا، تو میں زیادہ حقدار ہوں، مجھ پہ زیادہ لازم ہوتا ہے کہ میں نکلوں اس باطل کے نظام کے خلاف، اور اس باطل کے نظام کو تسلیم نہ کروں، سب سے زیادہ اس کا حقدار میں ہوں۔ پھر فرماتے ہیں وَقَدْ أَتَتْنِي كُتُبُكُمْ، تحقیق میرے پاس تمہارے خط آئے ہیں، میرے پاس تمہارے خط آئے ہیں۔ وَقَدِمَتْ عَلَيَّ رُسُلُكُمْ بِبَيَّتِكُمْ، اور میرے پاس تمہارے قاصد بھی آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ وَأَنَّكُمْ لَا تُسْلِمُونِ، اور یہ کہ تم مجھے میرے ساتھ وفا کرو گے، مجھے چھوڑ نہیں جاؤ گے، اہل کوفہ چھوڑ نہیں جاؤ گے۔ وَلَا تَخْذَلُونِ، اور مجھے رسوا نہیں کرو گے۔ فَإِنْ أَقَمْتُمْ عَلَىٰ بَيَّتِكُمْ تُصِيبُوا رُشْدَكُمْ،
اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو تم ہدایت کے راستے پر چل پڑو گے، ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہو اور منزل کو پالو گے۔ پھر فرمایا وَأَنَا فَأَنَا الْحُسَيْنُ ابْنُ عَلِي، لوگو میں حسین ہوں جو علی کا بیٹا ہے، وَابْنُ فاطمہ بنت رسول اللہ، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا لخت جگر ہوں۔ نفسی ما انفسکم، میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ ہے، وَأَهْلِي مَا أَهْلِكُمْ، اور میرے اہل خانہ تمہارے اہل خانہ کے ساتھ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہمارا جینا مرنا ایک ہے۔ فَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، اور تمہارے لیے میری زندگی میں بہترین نمونہ ہے کہ اس نظام کے خلاف کیسے نکلنا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَنَكَثْتُمْ عَهْدِي، اور تم نے اپنا عہد توڑ دیا، وَخَلَعْتُمْ بَيْعَتِي، میری بیعت توڑ دی، فَلَا عُمْرِي، تو مجھے میری زندگی کی قسم، مَا هِيَ لَكُمْ بِنَكِيرٍ، یہ تمہاری طرف سے کوئی عجیب بات نہیں ہوگی، یعنی تمہارے رویوں سے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ لَقَدْ فَعَلْتُمُوهَا بِأَبِي وَأَخِي، تم نے میرے باپ کے ساتھ بھی بے وفائی کی تھی، میرے بھائی کے ساتھ بھی بے وفائی کی تھی۔ یعنی سیدنا امام حسین کوئی یہ نہیں تھا کہ صورتحال کو سمجھتے نہیں تھے، لیکن مستقبل پر حکم نہیں لگایا جاتا، حکم حال پر لگایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تم سے کوئی عجیب بات نہیں ہوگی۔ بھائی ابن امی مسلم بن عقیل، اور تم نے میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے۔ والمغرور من اغتر بکم، اور جو بندہ تمہارے دھوکے میں آ جائے وہ تو دھوکہ کھانے والا ہے۔ فحسبکم اخطأتم، تمہارا طریقہ یہ ہے کہ تم خطا کرتے ہو۔ وَنَصِيبُكُمْ ضَيَّعْتُمْ، اور تم ضائع کر دیتے ہو حقیقت کو۔ وَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، جس نے عہد کو توڑا اس نے اپنا نقصان کیا۔ وَسَيُغْنِي اللَّهُ عَنْكُمْ، اور اللہ مجھے عن قریب تم سے بے نیاز کر دے گا اگر تم نے بیعت توڑی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ خطبہ دیا تھا آپ نے بیدہ کے مقام پر۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ کیوں گئے تھے امام حسین۔ اب آ جائیں اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین گئے تھے کربلا میں تو صحابہ کرام ان کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ یہ بڑا نازک مقام ہے۔ جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے اس کے لیے بھی اس کا جواب بڑا آسان ہے، جو اہل بیت کو نہیں مانتے اس کے لیے بھی بڑا آسان ہے۔ میں نے خود سنا، جب کوئی مہینہ بھی نہیں ہوا، کہتا تھا اگر امام حسین کا موقف صحیح ہوتا تو صحابہ ساتھ نہ جاتے، بات ختم ہوگی۔ اور جن لوگوں نے ابو بکر و عمر کو نہیں مانا ان سے ہم کیا توقع کریں گے کہ وہ صحابہ کے بارے میں کوئی خیر کا کلمہ کہیں گے؟ ان کی تو بات ہی نہیں۔ لیکن حقیقت حال کیا ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے۔ حقیقت حال کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ کوئی صحابی ساتھ نہیں تھا۔ کم و بیش 8 یا 9 صحابہ وہ ہیں جو میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت انس بن نضر ہیں، اور بھی کم و بیش 8-9 صحابہ ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، حضرت امام حسین کے ساتھ گئے تھے، ساتھ تھے۔ اب میں اگلی بات یہ کروں گا کہ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ معاملہ اس طرح نہیں تھا کہ وہ لشکر لے کے یزیدی وہاں پہنچ گئے اور امام حسین وہاں جا رہے تھے ان سے لڑائی کرنے کے لیے۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا آ جاؤ آ جاؤ، ان کے خلاف لڑیں اور صحابہ نہ گئے ہوں، ایسی بات نہیں تھی۔ امام حسین کو خط لکھے تھے کوفہ کے لوگوں نے، جو اپنے آپ کو شیعہ نے علی کہتے تھے، انہوں نے خط لکھے تھے۔ امام حسین کا مطلب یہ تھا کہ میں وہاں جاتا ہوں،
وہاں جو بھی طریقہ کار بنے گا اس حکومت کے جبر کو ختم کرنے کا، اس طریقے کو اختیار کریں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ سیدہ کا لال نکلتا اور ہزاروں لوگ ساتھ نہ جاتے۔ اگر یہ معاملہ ہوتا نا، اور پھر یہ میڈیا کا دور بھی نہیں تھا، میڈیا کا دور بھی نہیں تھا کہ اب قافلہ یہاں پہنچ گیا، اب قافلہ یہاں پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات یہ ہے بھائی، صحابہ کرام بھی بہت سے نہیں گئے تھے، اہل بیت کے بھی بہت سے افراد نہیں گئے تھے۔ حضرت اون و محمد کے والد حضرت عبداللہ، حضرت زینب کے شوہر، وہ بھی نہیں گئے تھے کربلا میں۔ حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت علی کے بیٹے، وہ بھی نہیں گئے تھے کربلا میں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی نہیں گئے تھے کربلا میں۔ لیکن یہ غلط نہیں کیا، نہ صحابہ نے غلط کیا، نہ اہل بیت نے غلط کیا، نہ امام علی مقام نے غلط کیا۔ صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ تھی، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس، اب دیکھیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو امام حسین کربلا میں جا رہے تھے تو صحابہ کرام انہیں روک رہے تھے، وہ اس کو دلیل بناتے ہیں استغفر اللہ کہ امام حسین کا یہ جو اقدام تھا یہ صحیح نہیں تھا، اور یزید اچھا آدمی تھا، خام خواہ استغفر اللہ امام حسین چلے گئے۔ بات یہ نہیں تھی، بات یہ نہیں تھی۔ حضرت امام حسین کو صحابہ کرام نے روکا، اور واقعی روکا، لیکن روکنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یزید خلیفہ برحق ہے، یہ کسی نے نہیں کہا تھا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جن لوگوں کی طرف آپ جا رہے ہیں یہ وفادار نہیں ہیں، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے۔ یزید کے فسق میں کسی صحابی کو اختلاف نہیں تھا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے یہ کیا، استغفر اللہ صحابہ نے یہ کیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو حضرت ابن عباس جو ہے نا، ان کا میں آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا، پھر آپ سمجھ لیں کہ ابن عباس کیوں نہیں گئے تھے۔ اگلا نتیجہ میں آخر میں نکالتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ علم ہوا کہ آپ جا رہے ہیں کوفہ کی طرف، تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت امام حسین کی خدمت میں، اور عرض کرنے لگے لوگ یہ سن کر بڑے پریشان ہیں کہ آپ عراق جا رہے ہیں، حقیقت سے آگاہ کیجئے۔ امام حسین سے کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ آپ عراق جا رہے ہیں، حقیقت سے آگاہ کیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات سنی، اور آپ نے بات سن کے فرمایا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ابن اسیر جزری کی، ابن اسیر جلد نمبر 4 کی عبارت ہے۔ امام حسین نے فرمایا میں نے عزم کیا ہے کہ آج یا کل روانہ ہو جاؤں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بے اختیار پکار اٹھے، اللہ آپ پہ رحم فرمائے، آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے امیر کو قتل کر دیا ہے اور دشمن کو نکال کر ملک پر قبضہ کر لیا ہے، یعنی کیا آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے یزید کے عامل کو قتل کر دیا ہے اور وہ یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے؟ اگر وہ ایسا کر چکے تو شوق سے تشریف لے جائیے۔ اب آپ سمجھیں بات کو، ابن عباس یہ نہیں کہتے کہ یزید تو حق کا خلیفہ، اس کے خلاف کیوں نہیں کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر اعتماد نہیں ہے جو آپ کو بلا رہے ہیں۔ اور بات یہ تھی کہ حضرت امام حسین کے پاس اتنے خطوط آئے تھے کہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین پہ لازم ہو گیا تھا کہ وہ نکلتے ان کے خطوط کے جواب میں، ورنہ وہ قیامت کے دن کیا جواب دیتے کہ لوگ مجھے بلاتے رہے تھے اور میں گیا نہیں تھا۔ خدشات کی بنیاد پر تو فیصلے نہیں ہوتے نا، یہ امام حسین کی
رائے تھی، یہ امام حسین کا اجتہاد تھا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں اگر وہ آپ اس کو قتل کر چکے ہیں تو آپ تشریف لے جائیے۔ پھر فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں اور حالت یہ ہے کہ حاکم بدستور ان کی گردنیں دبائے بیٹھا ہے، یعنی یزید کی طرف سے جو عامل ہے وہ بدستور وہاں پر موجود ہے، ان کے گماشتے بدستور اپنی کارستانیوں میں مصروف ہیں، تو ان کا آپ کو بلانا در حقیقت جنگ کی طرف دعوت دینا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ نہ دیں اور جب دشمن کو طاقتور دیکھیں تو خود آپ سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ جس صحابی نے بھی مشورہ دیا تھا، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یزید بڑا اچھا آدمی ہے اس کے خلاف نہ نکلیے، سب نے یہ کہا تھا کہ حالات اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ اب دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے رخصت، ایک ہوتی ہے عزیمت۔ رخصت یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اسے کسی نے کہا تو اللہ تعالیٰ کی توہین کر ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا، اور وہ قتل کر بھی سکتا ہے، حالات یہ بتاتے ہیں۔ تو وہ بندہ اپنی جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توہین کر دے اضطراری حالت میں، تو اس کی اجازت ہے، اس نے رخصت پر عمل کیا ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے، اس نے رخصت پہ عمل کیا ہے۔ اور ایک بندہ کہتا ہے میری جان چلی جائے لیکن میں اپنے رب کی پاک ذات کی توہین نہیں کر سکتا، وہ اسے قتل کر دیتا ہے، اس نے عزیمت پہ عمل کیا ہے۔ جو لوگ حضرت امام حسین کے ساتھ نہیں گئے، یا تو آپ یہ سمجھ لیں یہ ان کی ایک رائے تھی، یا کم از کم یہ سمجھ لیں کہ جو نہیں گئے انہوں نے رخصت پہ عمل کیا تھا، اور سیدنا امام حسین نے عزیمت پہ عمل کیا تھا۔ حضرت امام حسین کا جو طریقہ ہے یہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے نمونہ بن گیا ہے۔ تو سامعین محترم، اس طریقے سے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا، ان کا مشرب کیا تھا کہ جب انہیں فرزدق نے کہا تھا کہ لوگ آپ کے ساتھ تلواریں لے کے نہیں نکلیں گے، دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، آپ نے فرمایا تھا جس بندے کی نیت میں اخلاص ہو، اور جو بندہ تقویٰ کی بنیاد پر چل رہا ہے اسے نتائج کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حضرت امام حسین کی عظمت تھی۔ تو میں نتیجہ یہ نکال رہا ہوں کہ جو لوگ صحابہ کرام میں سے یا اہل بیت اعظام میں سے نہیں گئے، انہوں نے رخصت پہ عمل کیا تھا، اور سیدنا امام حسین نے عزیمت پہ عمل کیا تھا۔ حضرت امام حسین کا عمل اس وقت کے تمام لوگوں سے بہتر تھا۔ حضرت محترم، بہت سی باتیں رہ گئی ہیں لیکن وقت اوپر ہو گیا ہے، آج تو میں اسے سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو پھر میں وہ پانی والی بات بھی چھیڑوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر استقامت نصیب فرمائے، اور اگلے